جذبات سب کو آتے ہیں، لیکن ان جذبات کا صحیح استعمال، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا، کس بات پہ آتا تھا، کس سچویشن میں آتا تھا، کس طرح سے وہ اس غصے کو ڈائریکٹ کرتے تھے، یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا ہے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھیں، وہ ہمیشہ کسی ایسے کام پہ آیا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا تو وہ خاموش کر گئے، یا انہوں نے اپنے چہرے سے دکھا دیا کہ غصہ آ رہا ہے، یا پھر انہوں نے ڈائریکٹ بات کر لی، مختلف طریقوں سے غصے کو نکالا ہے انہوں نے۔ جب غصہ اس لیول کا چڑھ جائے آپ کو کہ آپے سے باہر ہو جائے اور انسان چیزیں توڑنے لگے، ٹھیک ہے نا، کئی لوگوں کو اس لیول کا غصہ آتا ہے کہ وہ چیزیں بریک کرنے لگتے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں نا اس پہ جنون طاری ہو گیا، وہ تو خیر ایک بہت ہی ایکسٹریم سچویشن ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا ان پہ، وہ بس جو ان کے پھر منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور غصے میں پھر جو باتیں کہی ہوتی ہیں اس کا پھر خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے اچھا خاصا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے بس آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں اس بس میں اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اور یہ بس کی بریکیں فیل ہو جائیں، بس بہت زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے، لیکن ڈرائیور آپ کو اگر لگے کہ بہت کام ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے، باقی سب لوگ چیخیں ماریں، کیونکہ اگر ڈرائیور بھی سینسز لوز کر دے گا تو پھر تو سب گئے، تو اس لیے ڈرائیور کی ای آئی میکسیمم ہونی چاہیے، لیکن اس کی ای آئی اس لیے میکسیمم ہے کیونکہ اس کو علم ہے بس کا، ٹھیک ہے نا۔ ڈرائیور کو پتہ ہے کہ بریکیں فیل ہو جائیں تو اس کا بیک اپ میکینزم کیا ہے، اس کو پتہ ہے بریکیں فیل ہو جائیں تو میں نے گاڑی کو سلو ڈاؤن مختلف طریقوں سے کس طرح کرنا ہے، میں نے روڈ پہ کہاں لے کر جانا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ای آئی کا تعلق نالج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نالج کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس، اور یہی ای آئی کا پہلا انگریڈینٹ ہے، سیلف اویئرنیس، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا، یہ بس ورڈ یاد رکھیں، سیلف اویئرنیس۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے ای آئی، ایبسٹریکٹ سے مراد ہے یہ کوئی سائنٹیفک ایسا نظر آنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی دماغ لا کے دکھا دیجیے کہ یہ ای آئی ہے، ایسی یہ چیز نہیں ہے، یہ ظاہر ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے۔ تو کیا ایسے کانسیپٹس کو لرن کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کئی لوگ ہم انہیں کہیں نا غصہ کنٹرول کریں، تو ان کا نیکسٹ سوال یہ ہوتا ہے کیسے، ٹھیک ہے نا۔ ہم انہیں کہیں کہ یار اپنے جذبات پہ قابو رکھو، وہ کہتے ہیں کیسے، یہ ایک بڑا سوال ہے کیسے۔ تو یہ سوال کا جواب سمپل یہ ہے، جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی، تو اللہ کے نبی نے کہا برداشت کرنے سے آتی ہے۔ یہ بہت بڑا جواب ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مسل کیسے بنتا ہے؟ جم جا کے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ جم ہی نہیں جا رہا، مسل کیسے بنے گا؟ یعنی ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہے، مسل کیسے بنے گا؟ اٹھا ہی نہیں رہا ویٹ، اس میں سکت کیسے آئے گی؟ تو اسی طرح ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں رہا، کنٹرول کیسے آئے گا؟ سیم گوز فار دیز تھنگس، الا یہ کہ کوئی ذہنی بیماری نہ ہو، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی ذہنی بیماری ہو جاتی، پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اس کے پراپر سمٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود نہیں ڈائگنوز کرنا، کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے ڈائگنوز کرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گوگل پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو نکلے گی کوئی نہ کوئی، ڈیفینیٹلی۔ اینی وے، ای آئی بالکل لرن کی جا سکتی ہے، جس طرح لیڈرشپ لرن کی جاتی ہے۔ لیڈرز آر میڈ ناٹ بورن، یہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ لیڈر جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں؟ لیڈرشپ سیکھ کے۔ اسی طرح ای آئی بھی سیکھی جاتی ہے، ضروری نہیں ہر بندہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیول پر پہنچ گیا ہے، نہیں، سیکھتے ہیں لوگ، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن نے جب کہہ دیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کی، اس کو مل کیسے جائے گی؟ کوشش کریں گے تو وہ چیز ملے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو اتنی امپورٹنٹ ہے ای آئی کہ کارپوریٹ سیکٹر میں تو اس کی اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں، یقین کریں، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ نے ظاہر ہے اپنی جاب پہ مختلف قسم کے لوگوں سے انٹریکشن کرنی ہے، کوئی کنفلکٹ کی سچویشن ارائز ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی، کوئی بندہ آپ سے لڑنے آ جائے، کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے ڈس ایگری کرنے لگ جائے، اختلاف رائے رکھے، بدتمیز ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کے ساتھ ڈیلنگ میں ای آئی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس شامل ہے کہ آپ نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جو آپ کہہ لیں ماہر نفسیات کہہ لیں، یا کچھ گروز جو ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ
90% ٹاپ پرفارمر جو ایک کمپنی میں ہوتے ہیں وہ ہائی ای کیو والے لوگ ہوتے ہیں. 90 یعنی 9 آؤٹ آف 10 لوگ وہ ہوں گے ہائی پرفارمر جن کی ای کیو بہت زیادہ ہوگی, یعنی ایموشنل کوشنٹ. وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ وہ جیسے آئی کیو کیلکولیٹ ہوتا ہے نا, کچھ سوالات کر کے یا کچھ سروے فل کر کے, اس طرح ای کیو بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ اینڈ میں فارم بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ 58% آپ کی جاب پرفارمنس ای کیو پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی بندہ جو ہے وہ اس کی ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے ایک جگہ, ٹھیک ہے نا. جو لوگ جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں یا وزڈم والے ہوتے ہیں یا سچویشن کو پرکھ کے یا بندوں کو پرکھ کے ان سے ڈیل کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی اوپر آ جائیں گے. ان کی سیلریز بھی یوزلی ہائی ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا اس کا تعلق ہے. یہ 5 انگریڈینٹس ہیں ای آئی میں. پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویئرنیس, دوسرا انگریڈینٹ ہے موٹیویشن, تیسرا انگریڈینٹ ہے ایمپتھی, چوتھا انگریڈینٹ ہے سوشل سکل, پانچواں انگریڈینٹ ہے سیلف ریگولیشن.